اور آج میں جس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، امام مالک۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو اس طرح پڑھا اور اس طرح پڑھایا جس طرح پڑھانے کا حق تھا، جس طرح پڑھنے کا حق تھا، اور آپ نے جتنا ادب و احترام قرآن و حدیث کا کیا۔ وہ شخصیت ہیں جو حدیث شریف کو آپ بغیر وضو کے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ آپ حدیث شریف کو اگر آپ پڑھتے پڑھاتے بھی تو آپ وضو کر کے آپ اتنا ادب و احترام کرتے تھے، آپ بغیر وضو کے حدیث شریف کو آپ چھوتے بھی نہیں تھے۔ اسی طرح ایک بار حضرت امام مالک آپ جا رہے ہیں، جو قاضی صاحب تھے وقت کے قاضی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو انہوں نے چلتے چلتے حدیث شریف پوچھ لی۔ تو حضرت امام مالک آپ غصے ہوئے، حالانکہ بات اتنی نہیں تھی، حدیث شریف تھی، انہوں نے چلتے چلتے پوچھ لی تھی۔ اگر آج کے دور میں دیکھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور وہ حضرت امام مالک ہیں جو بغیر وضو کے حدیث شریف کو پڑھتے نہیں تھے، وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو وہ قاضی صاحب نے جب حدیث شریف پوچھی، آپ آگ ببولا ہوئے، آپ غصہ ہوئے، آپ نے کہا کہ تم نے حدیث شریف چلتے چلتے پوچھی؟ آپ نے اسے جھڑک دیا، اور پھر آپ نے صرف جھڑکا نہیں بلکہ آپ نے اس 40 کوڑوں کا حکم لگایا۔ آپ نے کہا کہ اسے 40 کوڑے لگائے جائیں، اور آپ نے سزا بھی دی، کوڑوں کے علاوہ بھی قید کی سزا دی۔ بس غلطی کیا تھی کہ حدیث شریف چلتے چلتے پوچھی۔ تو لوگ کہنے لگے، اے امام مالک یہ قاضی ہے، آپ اسے سزا دیں گے؟ کہا کہ وقت کے قاضی کو یہ ادب سیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ وقت کے قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث شریف کا ادب کرے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حدیث شریف پوچھ رہا ہے، وہ بھی چلتے چلتے۔ بزرگوں کا ادب تھا۔ تو آپ نے جب اسے 20 کوڑے لگوائے، تو جب اس پر ترس آیا تو آپ نے 20 حدیثیں بھی سکھائی، 40 کوڑے لگانے کا حکم لگوایا آپ نے کہا کہ اسے 40 کوڑے لگائے جائیں۔ جب آپ کو ترس آیا پھر آپ نے اس قاضی کو پھر 20 حدیثیں بھی یاد کروائی۔ جب اس قاضی نے حدیثیں سیکھی اسے اتنا وہ لطف آنے لگا، اتنا مزہ آنے لگا اس میں، اس نے کہا کہ شاید امام مالک مجھے زیادہ کوڑوں کا حکم لگاتے تو مجھے زیادہ حدیثیں سیکھنے کا موقع ملتا۔